بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 28ویں پارے کا خلاصہ تراویح پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. 28واں پارہ سورۃ المجادلہ سے شروع ہوتا ہے. سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے 58، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 105 یعنی 105 ہے نمبر اس کا. اس صورت کا نام مجادلہ اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے. اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ کے ساتھ ان کے شوہر اوس بن صامت نے زہار کر لیا تھا. زہار کے ذریعے زمانہ جاہلیت میں بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی تھی. خولہ بنت ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ پہلے میں جوان تھی، حسین بھی تھی، اب میری عمر ڈھل چکی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. انہیں شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں تو ہلاک ہو جائیں گے اور میرے پاس کفالت کے لیے مال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کیونکہ ابھی زہار کا حکم نہیں آیا تھا. خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے لگی کہ میرے مسئلے کا حل کریں آقا، میں آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں. اللہ سے فریاد کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیت میں بیان فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا. بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. چنانچہ خولہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے نزول کا سبب بنی. ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم سواری پر آ رہے تھے نا، تو خولہ نے انہیں روک لیا اور باتیں کرنے لگی. باتیں کرتے کسی نے کہا، امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی خاطر اتنی دیر سے یہاں پر کیوں رکے ہوئے ہیں حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں. انہوں نے پتہ ہے کیا پیارا جواب دیا. فرمایا، ارشاد فرمایا، میں زمین پر اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی فریاد اللہ نے اپنی شایان شان آسمان پر سنی. اس کے بعد اسلام میں زہار کا حکم نازل ہوا. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور پھر رجوع کرنا چاہیں تو ان کا کفارہ بیوی سے قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اور اس کی استطاعت نہ ہو، جیسے آج کل کا زمانہ غلام آزاد کرنے کا نہیں ہے، اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کے لیے 2 مہینے لگاتار یعنی 60 دن لگاتار اسے روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ پھر یہ کرے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. اب یہ اس کا زہار کا کفارہ ہو جائے گا. زہار کیا چیز ہے؟ یہ زہار ہے کیا چیز؟ زہار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یا بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں کے عضو سے تشبیہ دے تو اس سے زہار ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو صرف اتنا کہے تو تم میری ماں ہے یا بہن ہے، تو اگرچہ یہ قول ناپسندیدہ ہے، بیوی کو ماں کہنا ناپسندیدہ قول ہے، بیوی کو بہن کہنا یہ ناپسندیدہ قول ہے، مگر اس سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، کوئی زہار نہیں ہوتا. یعنی اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی. زہار ہو کہ اس کو ماں کے یا بہن کے اس عضو سے تشبیہ دے رہا ہے جس کا دیکھنا ناجائز ہے. آیت نمبر 9 سے معصیت پر مبنی سرگوشیوں سے منع کیا گیا. آیت نمبر 11 سے ادب مجلس بیان کیے گئے اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا. آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا رشتہ داری ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھ دیا اور اپنی طرف سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ اکبر، کتنی پیاری یہ ڈگری مل گئی نا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں. اللہ اکبر، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں. سنو، بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. آخری آیت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ مومن صادق اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتا. یہ ہے وہ آیت جو سنی الحمدللہ کسی بد مذہب سے، کسی غیر سے دوستی نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کا ہمیں ارشاد ہے کہ یاد رکھو، مومن صادق کسی ایسے شخص سے جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے رسول کا دشمن ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے مومن دوستی نہیں رکھتا.
ہمارے یہاں تو یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وہ زنجیریں بنا رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ مومن صادق کسی دشمن خدا سے، دشمن رسول سے دوستی نہیں رکھتا، خواہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کی بہن بھائی کیوں نہ ہو، یا خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے یہ وہ آیت جو بتا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحشر شروع ہوئی۔ یہ مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 59 اور نزول کے اعتبار سے 98 ہے۔ اس صورت کا نام حشر اس لیے رکھا کہ حشر کے معنی اکٹھا کرنا، اور بنو نذیر کو اکٹھا کر کے مدینہ سے نکالا گیا تھا، پھر خیبر اور شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بنو نذیر مدینہ کے بہت بڑے محلے میں آباد تھے، یہ وہاں بڑی قوت والے تھے۔ اسی گھمنڈ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس نتیجے میں ان کو مدینہ بدر کیا اور ان کے گھروں اور زمینوں اور اموال پر مسلمانوں کو قبضہ دیا۔ آیت نمبر 7 سے اموال فے کا اور اس کے مصارف کا ذکر، یعنی وہ اموال جو بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں انہیں اموال فے کہلاتے ہیں، اور یہ اموال وقف ہوتے ہیں۔ اور اس صورت کے آیت نمبر 9 میں ایک واقعے کے پس منظر میں بیان ہوا کہ اہل ایمان خود حاجت مند ہونے کے باوجود اثار اور قربانی کا پیکر ہیں، پیکر بن کر دوسروں کے حاجت پوری کرنے کی ترجیح دیتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں السابقون الاولون، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی مدح کے انداز میں ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ بعد میں آنے والے اپنے سابق اہل ایمان بھائیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ آیت ہے ایصال ثواب کی۔ جو کہتے ہیں نا کہ ایصال ثواب کی ہمیں کوئی ثبوت دو، تم جو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائیوں کو ایصال ثواب کر رہے ہو، تو وہ یہ ہے السابقون الاولون والوں کو بتایا گیا کہ وہ مہاجرین انصار صحابہ کرام کی مدح کرنے کے بعد یہ بتایا کہ جو سابق ایمان لا چکے نا، یقولون الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ ہے وہ آیت جو بمانگے دوہل بتا رہی ہے کہ اللہ سے مانگو، ان کے لیے مغفرت مانگو جو تم سے پہلے ایمان لا چکے۔ پھر آیت نمبر 11 میں منافقین کی سازش، ان کے جھوٹ اور ان کی بزدلی کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 18 سے اللہ سے ڈرنے اور قیامت کے لیے آگے کچھ بھیجنے والوں کا ذکر ہوا، بھیجنے کا بھی ذکر ہوا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جلالت و ہیبت کو بیان فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کرتے اور اسے عقل اور شعور کی نعمت عطا کرتے تو اے انسان تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ قرآن کی ہیبت سے جھکا ہوا ہوتا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔ اس صورت کی آخری آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے متعدد اسماء کو ذکر کیا، بیان کیا، صرف وہی مستحق عبادت، ہر ظاہر اور باطن کا جاننے والا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات میں سے کچھ صفات یہاں بیان کی ہیں کہ وہ السلام ہے، ہر نقص اور کمزوری سے محفوظ ہے، المؤمن ہے، امان عطا کرنے والا ہے، مہیمن ہے، نگہبان ہے، عزیز نہایت غالب، الجبار نہایت عظمت والا، متکبر کبریائی والا، سبحان نہایت بے عیب، الخالق الباری ایجاد فرمانے والا، المصور صورتیں بنانے والا، الحکیم بڑی حکمت والا۔ اور فرمایا کہ تمام ہی اچھے نام یہ اللہ کے لیے ہیں۔ پھر سورۃ الممتحنہ شروع ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مومن خواتین کا امتحان لینے کا ذکر ہے، اس لیے اسے الممتحنہ رکھا گیا۔ مصحف کے اعتبار سے 60واں نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 92 نمبر ہے اس کا۔ اس صورت میں اہل ایمان کو دشمنان خدا اور دشمنان اسلام کی دوستی سے منع کیا گیا۔ البتہ یہ فرمایا کہ جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا وہ تمہیں جلاوطن بھی نہیں کیا تو ان سے نیکی کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ نہیں روکتا، لیکن جنہوں نے دین کے معاملے میں مسلمانوں سے قتال کیا، انہیں جلاوطن کیا یا اس سلسلے میں مسلمانوں کی دشمنی کی تو مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کی تو اللہ ان کی دوستی سے منع تمہیں کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ان سے دوستی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ ٹھیک ہے نا، بد مذہب سے دوستی اسی لیے منع کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے دشمن سے، اللہ کے رسول کے دشمن سے دوستی کرے وہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 10 میں
یہ بیان فرمایا کہ ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں کہ مومنین سے فرمایا کہ ان کے ایمان کا یقین ہونے کے بعد کفار کی طرف مت لوٹاؤ، اور فرمایا کہ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال، مومن جو عورتیں ہیں وہ کافروں کے حلال ہی نہیں، اور نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال، یعنی نہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال اور نہ جو کافر مرد ہیں مسلمان عورتوں کے لیے حلال۔ نیز فرمایا کہ مسلمان بھی کافر عورتوں کو اپنے پاس نہ رکھیں۔ اب مسلمانوں کو بھی یہاں پر نصیحت کی کہ کافر عورتیں اگر آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو مت رکھو اپنے پاس۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر مومنات صحابیات آپ سے ایک طے شدہ دستور اور منشور پر بیعت کرنا چاہیں تو ان کی بیعت قبول کر لیجئے۔ یہ عورت کے بیعت کا یہاں ثبوت ہے کہ عورت میں بات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مخصوص دستور اور منشور پر آپ سے بیعت لینا چاہیں تو بیعت قبول کیجئے، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ وہ منشور کیا ہے؟ وہ منشور بھی سن لیجئے۔ وہ منشور یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بے اصل بہتان ترازی نہیں کریں گی، اور کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ حدیث پاک میں آنا کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ اگر تم بھی بیعت مومنات کرنا چاہو تو آؤ بیعت کر لو۔ پھر سورۃ الصف شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اس سورت کا نام اس کی چوتھی آیت سے ماخوذ ہے۔ مصحف کے اعتبار سے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 61 نمبر، نزول کے اعتبار سے 108 نمبر ہے سورہ مبارکہ کا۔ اس سورت کے شروع میں قول و فعل کے تضاد سے منع کیا گیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جن کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ قتال کرنے میں اور اس جیسی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں اور دشمن کو پاش پاش کر دیں۔ آیت نمبر 6 سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد۔ وہ کون ہوگا؟ وہ احمد ہوں گے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ دشمنان دین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار مار کے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، خواہ کافروں کا کتنا ہی ناگوار گزرے۔ آیت نمبر 9 میں بتایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور تمام باطل ادیان پر غالب کر کے خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ نے اپنے دین ہی کو غالب کرنا ہے۔ آیت نمبر 10 سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کی ترغیب دی ہے اور اس پر اجر عظیم کی بشارت دی ہے، اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ جو جہاد کرے گا اس نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ اس نے اپنا یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی تجارت کر لی ہے۔ سورت کے آخر میں فرمایا بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور دوسری جماعت نے کفر کیا، بس ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو مومن کافروں پر غالب آ گئے۔ سورۃ الجمعہ ہے اس کے بعد۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 62 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 106 نمبر ہے اس کا۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں نماز جمعہ کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں بعثت رسول کے مقاصد کو بیان کیا، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور کتاب و حکمت کی تعلیم، اور فرمایا کہ جن لوگوں کو توریت دی گئی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بودھ لدا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد یہود کا ذکر ہوا اور انہیں دعوت دی کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو نا تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیوں کہ انہیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے سے جلد از جلد ملاقات کرنے کے لیے ملنے کے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے خود ہی پیش گوئی کی کہ اپنے ناروا کرتوتوں کے سبب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کی آیت نمبر 8 میں موت سے مفر نہ ہونے، یعنی مفرور نہ ہونے یا بھاگنے، موت سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، اس کا ذکر ہے۔ اس سورت کی دوسرے رکوع میں نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم ہوا کہ جب نماز جمعہ کے لیے ندا دی جائے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تو جب ندا دی جائے سب کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے دوڑے چلے آؤ اور کاروبار چھوڑ دو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ تو فرمایا کہ جب نماز ادا کر چکو تو وسائل رزق کی تلاش کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دینا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 3 جمعے چھوڑے، دل پر مہر لگ گئی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسر منبر جلوہ فرما ہوئے اور لوگ جمعہ ترک کرنے کی روش سے، فرمایا لوگ جمعہ ترک کرنے کی روش سے باز آ جائیں ورنہ نافرمانی کی پاداش میں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ ان کو غافل کر دے گا، وہ غافل ہو جائیں گے جو لوگ نماز جمعہ ترک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ المنافقون شروع ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 63 نمبر، نزول کے اعتبار سے 102 نمبر ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس میں المنافقون اس سورت کی پہلی آیت میں آیا، اس کی وجہ سے اس کا نام المنافقون ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں منافقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبانی اقرار اور باطنی کفر، جھوٹی قسموں کو ڈھال بنانے اور ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگنے اور ان کے دشمن اسلام ہونے اور ان سے خبردار ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 8 میں رئیس المنافقین جو عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس کی حرزہ سرائی کے جواب میں فرمایا کہ عزت تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، عزت والے تو وہی ہیں۔ اس صورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو مال عطا کیا، ہم نے تمہیں جو عزت عطا کی، موت سر پر آنے سے پہلے اسے دین کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ فرشتہ اجل کو دیکھ کر ہر ایک کہے گا کہ مجھے تو تھوڑی سی مہلت اور دی جائے، حیات مل جائے تو تاکہ میں سب کچھ صدقہ کر دوں اور نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ تو اللہ نے فرمایا موت کا وقت مقرر ہے، اس کے آنے پر کسی کو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ پھر سورۃ التغابن شروع ہوئی، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 64 نمبر، ترتیب نزول کے اعتبار سے 107 نمبر ہے اس کا۔ اس میں آیت نمبر 9 میں التغابن کا لفظ آیا، جس کی وجہ سے اس کو التغابن کے نام سے موسوم کیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے بعد اس کی جو ملک ہے، اس کی حمد ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی خالقیت ہے، مصوری ہے، ظاہری مستور ہر چیز اور سینوں کے رازوں کے عالم ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 9 میں قیامت کو کفار کے لیے نقصان اور دخول نار اور مومنین صالحین کے لیے دخول جنت کا دن۔ آیت نمبر 14 میں اہل ایمان کو فرمایا کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی بعض اوقات اہل و عیال کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، ان کی جائز اور ناجائز فرمائشوں اور خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے انسان اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد سے بھی دور ہو گیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی دور ہو گیا اور نمازوں سے بھی دور ہو گیا۔ تو یہی کہا کہ اس اولاد کی محبت نے، مال کی محبت نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تو یہ تمہارے ہلاک ہو گئے، تم ہلاک کرنے والے ہو گئے اور تمہارے دشمن ہو گئے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے، سننے، اطاعت کرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچنے والے کو اخروی فلاح پانے کا یہاں پر ارشاد فرمایا۔ سورۃ الطلاق اس کے بعد شروع ہوئی، یہ مدنی صورت ہے۔ اس آیت مبارکہ، اس کی پہلی آیت طلاق اسی وجہ الطلاق ہے، اسی وجہ سے اس کا نام الطلاق رکھا۔ آیت نمبر یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 65 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 96 نمبر ہے اس صورت کا۔ اس صورت میں فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، ان کی عدت کا وقت شروع ہونے سے پہلے طہر میں انہیں طلاق دو، یعنی طلاق کے بعد عدت کا حساب رکھنا اور پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں مختلف احوال کی مناسبت سے عدت کے احکام بیان ہوئے۔ پہلا یہ کہ جس عورت کو ماہواری یعنی مینسز آتے ہیں، اس کی عدت اس کے 3 دورانیے ہے اور طلاق پاکی ہے اس دورانیے میں دینی چاہیے، پاکی کے اس دورانیے میں دینی چاہیے۔ طلاق جو ہے پاکی کے اس دورانیے میں دینی چاہیے جس میں شوہر نے عورت سے قربت نہ کی ہو۔ دوسرا یہ کہ جس عورت کو ماہواری نہ آتی ہو، اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ قرآن میں ایسی عورتوں کو عائسہ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد حاملہ عورتیں، اور حاملہ عورتوں کی طلاق اگر دے دی ہے
تو بچہ پیدا ہوتے ہی ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے، خواہ مدت کم ہو یا زیادہ، خواہ مثلا آج طلاق ہوئی تو کل اس کو بچہ پیدا ہو جائے، اب اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ وہ عورت جس سے نکاح ہوا ہو لیکن رخصتی عمل میں نہ آئی ہو، اور خلوت صحیحہ پرائیویسی جس کو بولتے ہیں یہ بھی نہیں ہوئی ہو، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ مثلا کہ آپ نے نکاح کیا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، پرائیویسی بھی نہیں ہوئی، پرائیویٹ کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اب کیا ہوا کہ وہیں سے طلاق آپ نے دی، تو کیا اس عورت پر عدت نہیں ہے؟ طلاق دیتے ہی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی، اور اپنی آزادانہ مرضی سے کسی کے ساتھ بھی وہ چاہے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوگی۔ اسی طرح جس عورت کا شوہر وفات پا گیا، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ 4 ماہ 10 دن جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا، عدت وفات ہر صورت میں لازم ہوگی، خواہ رخصتی عمل میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، رخصتی عمل میں آئی ہو، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہو، اس کا شوہر اگر فوت ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو یہ 4 ماہ 10 دن ہی کرے گی۔ حاملہ عورت کا شوہر وفات اگر پا گیا تو اس کے حق میں حاملہ والی عدت بھی مؤثر ہے، خواہ اس کا دورانیہ عدت وفات سے کم ہو یا زیادہ ہو۔ مثلا وہ اس کا حامل ہے، اب اس کا شوہر وفات پا گیا، دوسرے دن اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو اب اس کی عدت ختم ہو گئی، لیکن جس کی رخصتی نہیں ہوئی، پرائیویسی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی عدت، وہاں جو طلاق والی عدت تھی تو وہ کہا کہ اس کی عدت کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں جو وفات والی عدت ہے اس میں 4 ماہ 10 دن کی عدت اس کی لازمی ہے۔ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کی تکمیل سے پہلے بلائی کے ساتھ، یعنی نیک ارادے سے رجوع کر لو یا دستور کے مطابق جدا کر دو، اور رجوع کی صورت میں 2 گواہ مقرر کر لو۔ یہ حکم ایجابی ہے، ایجابی جو ہے یعنی یہ حکم کوئی واجب نہیں ہے، یہ حکم واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، کر لیا گواہ رکھ لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ بھی اگر کسی نے رکھے تو کسی کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ مطلقہ عورتوں کی عدت کے دوران اپنی حیثیت کے مطابق ان کو نان نفقہ بھی دو اور انہیں تنگ نہ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل تک، ڈلیوری تک ان کو نان نفقہ اور ان کی رہائش دینا تم پر لازم ہے، اور اگر وہ وضع حمل کے بعد بچے کی پرورش کرنے اور دودھ پلانے پر آمادہ ہوں تو انہیں اجرت بھی دو، اور اگر وہ آمادہ نہ ہوں تو ان پر تم دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے، اور تمام مصارف صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ پھر اس کے بعد سورۃ التحریم شروع ہوتی ہے، مصحف کے اعتبار سے 66 اور نزول کے اعتبار سے 105 نمبر اس کا ہے۔ اس سورت کا نام التحریم ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں وہ مذکور ہے۔ اس سورت کے شروع میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وجوہ سے شہد نہ کھانے کی قسم فرمائی لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو کفارہ ادا کریں اور قسم توڑ دیں۔ ازواج رسول کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اگر نبی نے تمہیں طلاق دے دی نا تو عنقریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو فرمانبردار بھی ہوں گی، ایماندار بھی ہوں گی، اطاعت گزار بھی ہوں گی، توبہ کرنے والی بھی ہوں گی، عبادت کرنے والی بھی ہوں گی، روزے رکھنے والی بھی ہوں گی، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ازواجن مطہرات طیبات بھی ہیں، طاہرات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، صالحات بھی ہیں، صائمات بھی ہیں، تو یہ ساری فیسلٹیز، یہ ساری ایبلٹی، یہ ساری جو قابلیت ہے ان کے اندر موجود ہے، اسی لیے تو حضور کے عقد میں نہیں، تو اللہ کے رسول کو دل و جان سے وہ اللہ کے رسول ان سے راضی تھے اور وہ اللہ کے رسول سے راضی تھی۔ آیت نمبر 6 میں مسلمانوں کو حکم ہوا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اس سے پہلے بھی ایک پتھر بہت رو رہا تھا، تو ایک نبی علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے، تو دیکھا تو پتھر جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہا ہے اور پتھر سے بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آپ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی، یعنی بولنے کی صلاحیت دی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے میرے سے یہ پانی جو نکل رہا ہے یہ کوئی چشمے کا پانی نہیں ہے، یہ میرے آنسوں کا پانی ہے۔ آپ نے کہا تیرے آنسوں کا پانی تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تب سے میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں۔ آپ کو اس پتھر پر ترس آیا، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ اے میرے نبی آپ نے دعا کی ہے، اس کے حق میں ہم نے دعا قبول کر دی ہے، اسے آگ سے آزاد کر دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب جیسی خوشخبری آپ نے سنائی تو وہ پتھر پھر رونا شروع ہو گیا۔ جب سب دوبارہ رونا شروع ہوا تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ کیا؟
پہلے تو رو رہا تھا اللہ کے خوف سے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تو جنت کی بشارت مل گئی تجھے۔ کہنے لگا کہ پہلے تو میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب اللہ کے شکر میں رو رہا ہوں کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تو نے مجھے جہنم سے آزادی دی، تو اللہ کے شکر میں بھی رونا چاہیے۔ بہرحال آگے چل کے اسی صورت کے میں یہ بیان کیا آیت نمبر 6 میں کہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آیت نمبر 8 میں خالص توبہ، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کا حکم ہوا اور اس پر گناہوں کی معافی اور جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ میرا بہت مدلل اور مفسر اور یوں سمجھ لیں کہ ایک رکت والا بھی فکر والا بھی بیان جمعۃ المبارک کا تھا، میری جو فیس بک پیج ہے اس سے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال توبۃ النصوح اسی آیت پر موضوع تھا۔ آیت نمبر 9 میں محارم کفار سے جہاد کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 10 میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں کا ذکر ہوا کہ کفر کے سبب قرب نبی سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بعد کے آیت میں جو آسیہ زوجہ فرعون کا ذکر ہوا کہ ایمان کے سبب کافر کا قرب بھی ان کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی اور اطاعت گزاری کا ذکر آخری صورت کے آخر میں حضرت آسیہ زوجہ فرعون کے ذکر کے ذریعے مومن خواتین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر راہ حق میں انہیں مظالم بھی برداشت کرنا پڑیں تو وہ آسیہ سے سبق سیکھیں۔ اسی طرح حضرت سیدہ مریم کے پاک دامنی، اطاعت شعار اور احکام میں شرع کی تصدیق کا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت کامل ہیں اور عورتوں میں صرف 4 کاملہ ہیں: آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد یعنی سیدہ کائنات کی امی جان اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور فاطمہ بنت محمد یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ یہ بہرحال اس پر 28ویں پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ 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 اللہ